آج لوح قرآنی کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے مٹھی بند کر کے پڑھنا ہے۔ بند مٹھی پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو بند مٹھی پر یہ خاص وظیفہ، یہ کامل وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ اس بندے کا نام لے کر یہ مٹھی کھولیں گے وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ عمل اتنا اکثیر والا ہے، اتنا طاقتور اور مجرب عمل ہے کہ اس کامل وظیفے کو پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ بند مٹھی پر صرف یہ ایک قرآنی لفظ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بند مٹھی پر یہ عمل کریں گے، مٹھی کھلتے ساتھ ہی کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ مٹھی کھل سے ساتھ ہی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں موجود ہر لفظ کا لفظی معنی بتا رکھا ہے، لیکن لوح قرآنی یہ وہ کلمات ہیں اللہ کریم نے ان کا آج تک کوئی لفظی معنی نہیں بتایا۔ اگر آپ کو ان لوح قرآنی کے کوئی لفظی معنی بتاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں لوح قرآنی کے کسی قرآنی لفظ کا لفظی معنی نہیں بتایا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان ایک پختہ راز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ بغیر ان الفاظ کے معنی جانے، بغیر ان الفاظ کے مطلب کو جانے سوچے سمجھے بغیر اللہ پر یقین کرتے ہوئے لوح قرآنی پڑھ کر اللہ سے جو مانگے گا، اللہ اپنی عصمت کے مطابق رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھر دے گا۔ اللہ اپنی عصمت کے مطابق خواہشات کو پورا کرے گا۔ اللہ اپنی عصمت کے مطابق آپ کی رزق اور دولت میں اضافہ کرے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے معنی کو جانے بغیر رب کریم کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اس کامل وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ باقی تمام وظیفوں سے جان چھٹ جائے گی۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شوہر کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ بعض اوقات بیٹی کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی تایا، چاچا، ماما، پھپھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبتیں پیدا کرتا ہے، آپ کے رشتوں میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جو کوئی بھی رکاوٹ کھڑا کرتا ہے، چاہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ تایا، چاچا، ماما، پھپھی کوئی بھی رشتہ دار ہے، آپ نے صرف مٹھی بند کر کے اس شخص کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کامل وظیفے کو مکمل کرتے دوران مٹھی بند ہونی چاہیے۔ یہ کامل وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ یہ مٹھی کھولیں گے، اللہ اس شخص کے طاقتور دشمن کے دل کو نرم کر دے گا۔ اللہ تایا، چاچا، ماما، پھپھی سب کو راستے سے ہٹا دے گا، آپ کی بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی خلل پیدا کرتا ہے، جادو جنات کے ساتھ بندشیں لگا دیتا ہے، حسد کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، نظر بد سے آپ کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کروڑوں میں کھیلا کرتے تھے دنوں کے اندر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نظر اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر بد، حسد، جادو جنات کے بہت سے اعمال کیے، چند دن کا فائدہ ہوتا ہے، پھر سے وہی پریشانی، پھر سے وہی کاروبار میں پریشانیاں، تنگ دستیاں۔ لیکن آج مٹھی بند کر کے لوح قرآنی کا یہ کامل وظیفہ جس گھر میں صرف ایک بار کر لیا جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی ہو جائے گا۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ لوح قرآنی کے یہ قرآنی لفظ پڑھتے ساتھ ہی اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے کریے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کسی نوکری کے لیے جاتے ہیں
نوکری کی سفارشیں کروا کر بھی نوکری نہ ملی، آپ کسی نوکری کے لیے جاتے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہیں، مٹھی بند کر کے یہ قرآنی لفظ پڑھنے کی دیر ہے، سامنے والے کی آنکھوں میں جول آ جائے گی اور وہ آپ کو نوکری دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ ہی کو ملے، تو یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی نوکری خود چل کر آپ تک آئے گی۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ان بچیوں کے رشتے خود چل کر آپ تک آئیں گے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لوح قرآنی پر یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنے والا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ دنیا کی ہر شے، ہر کامیابی، ہر مقصد خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کر مٹھی بند کر کے یہ قرآنی لفظ پڑھیں جو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات گھروں یا دکانوں پر یا دفتر کی دیواروں پر لوح قرآنی کے الفاظ دیکھے ہوں گے۔ دیوار پر لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں حامیم، الف لام میم، قاف ہا یا عین صاد، لکھ کر لگا دیتے ہیں۔ یہ لوح قرآنی ہے۔ ان کی کسی بھی گھر میں موجودگی سے کوئی شیطانی، کوئی نظر بد، حسد کا اثر نہیں رہتا، اور ان کی موجودگی اتنی طاقتور ہے تو جو بندہ ان الفاظ کو پڑھے گا، ان الفاظ کو پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر کے مانگے گا، اللہ اس بندے پر خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوح قرآنی تقدیر کو بدل دیتی ہے، لوح قرآنی نصیب کو کھول دیتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، لوح قرآنی بند مٹھی پر پڑھتے ساتھ ہی دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ والو، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف مصیبت ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ کا دشمن آپ پر حاوی ہو چکا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے آپ کی عزت ہو، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ مٹھی بند پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، تائے مامے چاچے پھپھیوں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ عمل کھلی آنکھوں سے معجزات دکھا دیتا ہے، پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دیں۔ اس لیے آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھنا ہے۔ آپ نے مٹھی بند کر کے ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی مٹھی کو بند کر لیں۔ اب جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو مٹھی بند رہنی چاہیے، اور نیت کریں۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں
آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، جو شخص آپ کے گھر آتا ہے، آپ کو ذلیل کرتا ہے، فون پر گالیاں دیتا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے تنگ کرتا ہے، اس کا نام لے کر مٹھی بند کر کے یہ وصیت، اللہ اس بندے کے منہ پر تالا لگا دے گا اور آپ کا قرض جلد از جلد ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، وہ دشمن ہے، تایا، چاچا، ماما، جو بھی آپ کے راستے میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن رہا ہے، پریشانی بن رہا ہے، مصیبت بن رہا ہے، صرف اس کا نام لے کر نیت کریں۔ اس کے علاوہ نافرمان اولاد کے لیے، ضدی شوہر کے لیے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، صرف نیت کر کے مٹھی کو بند کر لیجئے، اور مٹھی بند رہنی چاہیے جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو۔ یہ کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا عمل ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے دل ہی میں دل ہیں، اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے زبان پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ ایک بار اس ترتیب سے عمل کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ آپ کی ہر بات کو سنے گا، اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ وظیفہ پڑھو، آپ کا ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسے کیسے ہو جائے گی؟ اللہ والے سب سے پہلے یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، پھر وہ وظیفہ پڑھتے تو اللہ ان کی ہر حاجت کو مصلہ چھوڑنے سے پہلے پورا کرتا۔ آج آپ نے بھی کامل طریقے سے اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے یا ربنا، 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 یا ربنا 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ربنا پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ان لوحے قرآنی کو پڑھتے دوران مٹھی کو بند رکھنا ہے۔ آپ جس کا نام لیں گے وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، جس کی تصویر پر یہ عمل کریں گے وہ آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ آپ مٹھی بند کر کے قاف ہا یا عین صاد پڑھتے چلے جائیں۔ تصویر ہے تو تصویر پر دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، موبائل میں بھی موجود نہیں تو اس شخص کا نام لے کر مٹھی بند کر کے یہ لوحے قرآنی پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ غیب سے ایسے انتظام کرائے گا، اللہ غیب سے ایسے راستے بنائے گا کہ طاقتور دشمن بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ جو آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ، آپ کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ، آپ کے تمام کی تمام خوشیوں میں خلل ڈالتے ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، تائے مامے، چاچے پھپھی، کوئی بھی ہے، جو کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے صرف اس کا نام لے کر مٹھی بند کر کے یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ اس کے منہ پر تالا لگا دے گا۔ زبان بندی کے لیے، دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے بہترین طاقتور عمل ہے، اور اس کامل وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر پر یا اس کا نام لے کر
مٹھی بند کر کے قاف ہا یا عین صاد کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت، ایسا عشق جگائے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ ایسی جائز محبت ہوگی کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ والو، آپ نے مٹھی بند کر کے قاف ہا یا عین صاد کو صرف 5 بار پڑھنا ہے۔ نہایت چھوٹا لیکن تاثیر اتنی زیادہ، طاقت اتنی زیادہ کہ مٹھی بند کر کے صرف 5 بار قاف ہا یا عین صاد، 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 قاف ہا یا عین صاد کو صرف 5 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم 5 بار لوح قرآنی کے یہ الفاظ مٹھی بند کر کے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص لوح قرآنی کو پڑھتا ہے، سکرین پر لکھے اس لفظ کو پڑھتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، رب اسے اپنی عظمت کے مطابق کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج اگر آپ کو کوئی کام ناممکن لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ مٹھی بند کر کے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی جس کا نام لوگے، جس مقصد کے لیے پڑھو گے، وہ ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ لیکن آپ نے قاف ہا یا عین صاد کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود۔ قاف ہا یا عین صاد پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارے، قاف ہا یا عین صاد پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر مارے۔ اس طرح قاف ہا یا عین صاد کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے قاف ہا یا عین صاد پڑھ کر یاد کیا ہے، تو اللہ والے اس لوح قرآنی پر یقین رکھنے والوں کو بیٹھے بیٹھے ہر حاجت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس لوح قرآنی پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کیا، ہر مقصد میں کامیابی کو یقین بنایا۔ پھر دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھتی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے مقدر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو بند مٹھی پر قاف ہا یا عین صاد کو صرف اور صرف 5 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا، اور 5 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی مٹھی کو آپ نے کھول دینا ہے، اور مٹھی کھولتے ہی آپ نے اس شخص کو تصور میں رکھنا ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں۔ وہ بندہ شام سے پہلے آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، اجازت کے ساتھ یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لوح قرآنی پڑھنے کے بعد اس کامل وظیفے میں جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں، غربت سے، فکر و فاقے سے، تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اس کامل وظیفے کی ترتیب میں اللہ والے قاف ہا یا عین صاد کو بند مٹھی پر پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے ایسے کھلیں گے کہ دنیا آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر کامیاب بنا دیا۔ آپ نے لوح قرآنی کے یہ 5 الفاظ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد اس کامل وظیفے میں آخری نمبر پر سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس طریقے سے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ کامل وظیفہ ہے۔ آج تک آپ کو لوگوں نے بہت سے لوہے قرآنی کے اعمال بتائے ہوں گے، لیکن اس کامل وظیفے کی ترتیب میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ لوگ مجھ سے کاپی کر کے بہت سے اعمال بتائیں گے، لیکن اجازت کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔